اور رہا مسئلہ آج کی اس محبت کا جو نادان اور اجنبی لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس کو محبت کہنا بھی غلط ہے۔ اس کو محبت نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ایک دیوانگی کہتے ہیں، اور اس دیوانگی کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ ایک اور لفظ آتا ہے کہ اس کو چھچورا پن بولتے ہیں۔ محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور بالضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الحب للہ والبغض للہ۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کا محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اور کسی سے نفرت کرنا بھی اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اس حدیث شریف کے مطلب میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان عبادت کرتا ہے، جو دنیا میں اچھے اچھے کام کرتا ہے، بھلائیوں کے کام کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، گناہ کے کام نہیں کرتا، برائی کے کام نہیں کرتا، اسی طرح سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، الغرض یہ کہ جن کاموں سے رکنے کو اسلام نے، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے وہ رکتا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے، تو اس طرح کے انسان سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت کرنا ہوتا ہے۔ اپنا کوئی ذاتی مقصد، اپنی کوئی ذاتی غرض، اپنا کوئی مطلب ہرگز نہ ہو۔ اللہ کے لیے محبت ہونا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر نفرت کا ہونا، یہ انسان کے اچھا ہونے کی اور کامل ایمان والا ہونے کی علامت اور نشانی۔ جس انسان کے اندر یہ خصلت اور یہ عادت ہو، یعنی جو اپنے کسی ذاتی مقصد، اپنے کسی لالچ، اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اگر آپ سے محبت بھی ہے اس انسان کو تو وہ اس وجہ سے کہ آپ اچھے کام کرتے ہیں، آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، آپ عبادت کے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا تو مجھے آپ کی ذات سے کوئی نفرت نہیں، آپ کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ آپ کے اس عمل، آپ کی اس حرکت اور آپ کے اس گناہ سے ہے جو آپ نے کر کے اللہ کو ناراض کیا۔ آپ اگر اس عمل کو اور اس گناہ کو چھوڑ دیں گے تو میں آپ سے پھر سے ویسے ہی راضی ہوں، میری کوئی ذاتی ناراضگی آپ سے نہیں۔ تو یہ عادت اور یہ خصلت جس انسان کے اندر ہوگی، یہ اس کے اچھے، سچے اور کامل ایمان والا ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے اگر آپ کے نزدیک، اگر تم لوگوں کو تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کاروبار، تمہارے وہ گھر جن میں تم رہتے ہو، اسی طرح سے تمہارے
وہ تجارت کے سامان کہ جن میں نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تم کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، تو تم اللہ تبارک و تعالی کے حکم عذاب کا انتظار کرو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی فاسق و فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 8 ایسی چیزوں کو شمار کرایا ہے کہ جن کے ساتھ بندے کو محبت فطری اور قدرتی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے مقابلے میں 3 محبتوں کو رکھا گیا ہے: اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ان 3 چیزوں کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، ان 3 چیزوں کے مقابلے میں اگر وہ جو 8 چیزیں ذکر کی ہیں ان کی محبت آپ پر غالب ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ محبت کے درجے ہوتے ہیں، محبت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس طور پر کہ انسان کو اپنے ماں باپ سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے، اولاد سے کچھ الگ درجے کی محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے کچھ الگ طرح کی محبت ہوتی ہے، بیوی سے کچھ الگ طرح کی محبت ہوتی ہے۔ الغرض یہ کہ محبت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے اس کو عشق کہتے ہیں، اور عشق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے، دنیا کی کسی چیز سے عشق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو ایک اردو کے شاعر نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عظمت پر، یثرب یہ مدینے کا نام ہے، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور رہا مسئلہ آج کی اس محبت کا جو نادان اور اجنبی لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس کو محبت کہنا بھی غلط ہے۔ اس کو محبت نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ایک دیوانگی کہتے ہیں، اور اس دیوانگی کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ ایک اور لفظ آتا ہے کہ اس کو چھچورا پن بولتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی محبت کو نام دے کر کے محبت کا جو معاشرے میں، سوسائٹی میں اور کلچر میں غلط چیزوں کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس طرح کی غلط عادتوں سے، غلط حرکتوں سے بچانا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی پکی اور سچی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکی اور سچی محبت، اپنے پیارے حبیب کی پکی اور سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔